اب میں آخری دو دعاؤں کا ذکر کرتا ہوں جو معوذتین کے نام سے مشہور ہیں اور جن میں قل اعوذ برب کہہ کر ہمیں بعض دعائیں سکھائی گئیں. فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ اور کہتا چلا جا، اور جو سنے وہ بھی آگے یہ پیغام دیتا چلا جائے کہ تم اپنے رب سے یہ کہا کرو اعوذ برب الفلق، کہ ہم اس رب کی پناہ میں آتے ہیں جو تخلیق کا رب ہے، جو راتوں کو صبحوں میں تبدیل کرتا ہے اور صبحوں کو راتوں میں بدلتا ہے، جس کی طاقت سے، جس کی تقدیر سے نئی نئی چیزیں پھوٹتی ہیں، گٹھلیاں پھٹتی ہیں اور ان سے کونپلیں نکلتی ہیں جو درخت بن جاتی ہیں، بیج پھوٹتے ہیں اور طرح طرح کی سبزیاں اور پودے پیدا کرتے ہیں. اس سارے نظام کو فلق کا نظام کہا جاتا ہے. ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اور ایک بچے کو پیدا کرتی ہے. بس کائنات میں جہاں بھی ایک چیز اپنی کیفیت بدل کر ایک دوسرے روپ میں تبدیل ہوتی ہے، اس نظام کو نظام فلق کہا جاتا ہے. تو دعا یہ سکھائی گئی کہ اعوذ برب الفلق، تو کہہ، خود بھی کہے اور لوگوں سے بھی کہے، اور لوگ آگے لوگوں کو کہتے چلے جائیں کہ وہ خدا سے یہ عرض کیا کریں کہ اے خدا ہم رب فلق کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی تیری پناہ چاہتے ہیں جس نے یہ نظام پیدا فرمایا ہے. من شر ما خلق، ہر تخلیق کے ساتھ کچھ شر وابستہ ہیں، ہمیں ہر تخلیق کا خیر تو عطا فرما، ہر تخلیق کے شر سے بچا لے. اب آپ دیکھیں بعض عورتیں بیچاری حاملہ ہوتی ہیں، 9 مہینے تکلیف اٹھاتی ہیں، لیکن بچہ پیدا کرتی ہیں اور اسی حالت میں وفات پا جاتی ہیں، اور اپنے بچے کا منہ دیکھنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا. بعض ایسے بچے پیدا کرتی ہیں جو ساری عمر ان کے لیے سہانے روح بن جاتے ہیں، عذاب کا موجب بن جاتے ہیں. بہت دکھ اٹھاتی ہیں ان کو سنبھالنے میں، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ از خود نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ سنبھل سکتے ہیں. بس تخلیق کے ساتھ جہاں بہت سی خیر وابستہ ہے اور خیر غالب ہے، یاد رکھیں، وہاں کچھ طبی شر بھی ہیں. بس یہ ایک بہت ہی اہم دعا ہے جسے ہمیں ہر ایسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے حضور مانگتے رہنا چاہیے جس میں ایک کیفیت دوسری کیفیت میں بدلتی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اس اندھیروں کے شر سے ہمیں بچا جبکہ ہر طرف فتنے اور شرارتیں پھیل جاتی ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان پھونکنے والوں کے شر سے بچا جو رشتوں میں پھونکتے ہیں، تعلقات میں پھونکتے ہیں اور بدنیتوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ انسانی تعلقات کو خراب کر دیں اور ان میں دشمنیاں اور نفرتیں پیدا کریں. اس دعا کی گھریلو حالات کو سدھارنے کے لیے بھی بہت شدید ضرورت ہے. آج تک بارہا میں نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے گھروں میں رحمی رشتوں کا خیال کریں اور اپنے تعلقات کو سدھاریں، لیکن اس کے باوجود کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جبکہ ایسی تکلیف دہ خبریں یا ساسوں کی طرف سے یا بہوؤں کی طرف سے یا ماؤں کی طرف سے یا بیٹیوں کی طرف سے اور بیٹوں کی طرف سے نہ آتی ہوں. جہاں ایک دوسرے سے شکوے کیے گئے ہیں، بعض بیویاں اپنے خاوندوں کے شکوے کرتی ہیں، بعض بچے اپنے باپوں کے شکوے کرتے ہیں کہ سخت کلام ہیں، بدتمیز ہیں، ہر وقت گھر میں ایک عذاب بنا ہوا ہے، تعلقات کو توڑنے والے ہیں بجائے جوڑنے کے، اور اس کے نتیجے میں شر پیدا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں گھر جنتوں کی بجائے جہنم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ہر ایسے پھونکنے والے کے شر سے ہمیں بچا جس کے نتیجے میں تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور یہاں پھونکنے والوں سے مراد جادو، ٹونے ٹوٹکے کرنے والے بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کے دم سے، ان کے بد نفس سے دوسرے کے حالات بگڑ جائیں. افریقہ میں آج تک یہ رواج پایا جاتا ہے اور بہت سے احمدی مجھے افریقہ سے لکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بچیں. ان کا جواب 1400 سال پہلے قرآن کریم نے دے دیا تھا
یہ مراد نہیں ہے کہ ضرور ان کے بد نفوس میں اثر ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان بد نفوس کے ساتھ وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بازیوں سے بھی کام لیتے ہیں. بعض مخفی طریقوں پہ زہر بھی دے دیتے ہیں. بعض دشمنوں سے نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں اور بظاہر اپنا ایک روب بھی قائم رکھتے ہیں کہ ہمارے دم پھونکنے کے نتیجے میں تمہیں یہ نقصان پہنچا ہے. بس ہر قسم کے اس فتنے سے بچایا گیا ہے جس کے نتیجے میں تاریکی پھیلے، روشنی کم ہو، ایک نئی تخلیق ہو لیکن بدیاں لے کر آئے، یا خود بد ہو جائے یا جہاں سے نکلی ہے اس کو بد بنا دے. ہر اس قسم کے امکانات، احتمالات کے لیے یہ دعا کامل دعا میں سکھائی گئی. اور پھر فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، ہمیں حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے. یہ مضمون کچھ الجھا ہوا سا نظر آتا ہے کیونکہ حاسد کے شر سے بچا نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محض حسد کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. جب وہ حسد کے نتیجے میں بد عمل کی ٹھانتا ہے، جب وہ کوئی تدبیر کرتا ہے نقصان پہنچانے کی، وہ وقت ہے جب یہ کہا گیا اذا حسد. ورنہ لوگ خالی حسد کرتے پھرتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، ان کو اپنا نقصان پہنچتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو حاسد کہہ کر یہ تو بتا دیا کہ وہ ہر وقت حسد کی حالت میں ہے. پھر اذا حسد کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص جو ہے ہی حاسد، ہمیشہ ہی حسد کرنے والا ہو، وہ جب حسد کرے گا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ اپنے حسد کو ایک بد عمل میں تبدیل کر دے، شرارت میں تبدیل کر دے، جب فتنہ پیدا کرے، جب سازش کرے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایسی صورت میں تو مجھے اس کے شر سے بچا. پھر آخری دعا یہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے کہہ دے اور کہتا چلا جا کہ تم سب اپنے رب کے حضور یہ عرض کیا کرو اعوذ برب الناس، کہ میں ناس کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. ملک الناس، ناس کا یعنی عوام الناس کا بھی مراد ہے اور بنی نوع انسان مجموعی حیثیت سے بھی ناس کہلاتے ہیں. کس کی پناہ چاہتا ہوں؟ جو تمام بنی نوع انسان کا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. الہ الناس ہے اور سچا اور حقیقی معبود بھی وہی ہے. پہلے مالک الناس، مالک الناس ہے، ملک الناس ہے، وہ بادشاہ بھی ہے. میں پہلے رب الناس کی تشریح کرنے بھول گیا تھا، اسی لیے حیران تھا کہ دو پر کیوں بات ختم ہو گئی. میں دوبارہ چلتا ہوں پہلے سے ترتیب کے مطابق. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں اس ذات کی جو تمام بنی نوع انسان کے رزق کا ذمہ دار ہے، ان کی پرورش کا ذمہ دار ہے، ان کو ادنا حالتوں سے اعلیٰ حالتوں کی طرف ترقی دیتے ہوئے لے جانے کا ذمہ دار ہے. وہ ہر حال میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو حقیقی رب ہے. ملک الناس ہے، وہی ہے جو تمام بنی نوع انسان کا بادشاہ بھی ہے. الہ الناس ہے، اور وہی ہے جو تمام بنی نوع انسان کا معبود بھی ہے. یہ تین باتیں کہہ کر انسان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھ لیا گیا. کوئی بھی ایسا دائرہ نہیں جس میں انسان کوشش کرتا ہے جس پر یہ دعا حاوی نہ ہو گئی ہو. اس پہ میں بہت تفصیل سے اپنے رمضان کے درسوں میں روشنی ڈال چکا ہوں اور کئی گھنٹے اس مضمون کو بیان کرتا رہا ہوں. اس وقت میں دہرانے کی نیت سے کھڑا نہیں ہوا. میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یا رزق ہے، اقتصادیات کا مضمون ہے جس نے انسان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، یا بادشاہتیں ہیں یعنی سیاست ہے، اور یا پھر عبادت ہے، مذہب کی دنیا ہے. ان تین مضامین میں انسان کی تمام دلچسپیاں بیان کر دی گئی ہیں اور یہی تین ہیں جو انسانی زندگی پر ہر لحاظ سے حاوی ہیں. تو فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اے رب ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا، یہ مراد ہے.
اپنا محتاج رکھنا. ہم غیروں کی محتاجی سے تیری طرف بھاگتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اصل رزق تیرے ہاتھ میں ہے. اس لیے دنیا کے بس میں نہ ڈالنا، اپنی طرف سے رزق عطا فرمانا. دنیا کے بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، ہم ان کے مقابل پر بے بس ہوں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو اصلی بادشاہ ہے. تیرے ہاتھ میں ان بادشاہوں کی بھی گردنیں ہیں، اس لیے ان کے ظلم سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. یہ ویسی بات ہے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسریٰ کے نمائندے نے یہ اطلاع دی کہ تم 3 دن کے اندر اندر میری طرف آؤ اور اپنی حرکتوں سے توبہ کرو ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام دینے والے سے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں دعا کر کے معلوم کروں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کو خبر دی. اس خبر کو آپ نے یوں بیان فرمایا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہارے بادشاہ کو میرے بادشاہ نے رات ہلاک کر دیا ہے. وہ جو میرا مالک ہے اور میرا رب ہے اور میرا بادشاہ ہے، اس نے تمہارے بادشاہ کو رات ختم کر دیا. وہ واپس گیا اور معلوم ہوا، یعنی دیر کے بعد یہ خبر وہاں پہنچی، کیونکہ ایران سے چلتی ہوئی یمن کی طرف خبر پہنچتے پہنچتے دیر لگنی تھی کہ عین اسی رات جس رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نظارہ دکھایا گیا، خود کسریٰ کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو اس کے ظلموں کی وجہ سے قتل کر دیا. تو یہ معنی ہے ملک الناس. آپ اگر یقین کریں کہ وہ ملک ہے تو وہ طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے آپ کو بچائے. لیکن یقین کی بھی ضرورت ہے اور اس کی ملکیت کے اندر رہنے کی بھی ضرورت ہے. آپ اس کی ملکیت سے نکل کر دنیا کی ملکیت میں زندگی بسر کریں اور جب تکلیف اٹھائیں تو اس کی طرف دوڑیں. اس وقت یہ دعا صادق نہیں آئے گی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوائے خدا کے کوئی ملک نہیں تھا، اس لیے آپ کی یہ التجا سنی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنے جلوے کو کس شان کے ساتھ ظاہر فرمایا. بس اگر خدا کی ملکیت کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ملکیت کے دائرے میں رہیں، پھر دیکھیں کہ خدا کس طرح آپ کی نصرت فرماتا ہے. اور الہ الناس ہر قسم کی خواہشات سے نجات کے لیے یہ دعا ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ کئی دفعہ انسان اپنی تمناؤں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ مشرک ہو رہا ہے. بظاہر یہی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنا خدا بنائے پھرتا ہے، چھوٹی چھوٹی طاقتور لوگوں کو اپنا خدا بنائے پھرتا ہے اور اپنی تمناؤں کو ہر دوسری چیز پر غالب رکھتا ہے. ایسا شخص جب یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کہے گا کہ تم کہتے ہو مجھے تم نے الہ بنایا اور روزمرہ کی زندگی میں تم نے سینکڑوں اور بت بنائے ہوئے ہیں. اس لیے دعاؤں میں اثر کے لیے نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے، اور اگر کامل نیک اعمال نہ بھی ہوں تو نیک نیت کے ساتھ نیک اعمال کی کوشش کرنے کا بہت بڑا دخل ہے دعاؤں میں. انسان عاجزی کے ساتھ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اے خدا میں گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت ہی بدیاں سرزد ہوتی ہیں، میں بار بار گناہوں میں مبتلا ہوتا ہوں، لیکن میرا دل تیرا احترام کرتا ہے، میرا دل تجھ سے محبت کرتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے بچا سکے. یہ التجا اگر درد سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں سے پردہ پوشی بھی فرماتا ہے، ان کی بخشش بھی فرماتا ہے. لیکن دل کی آخری تمنا خدا ہونا چاہیے. اس کا معنی ہے الہ، آخری تمنا، آخری مدعا، آخری مقصود خدا ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کی یہ دعا غیر معمولی طاقت کے مظاہرے کرے گی. من شر الہ الناس، میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو تمام بنی نوع انسان کا ایک ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ ہر قسم کے وسوسوں سے، ایسے وسواس کا کہتے ہیں وسوسے پھیلانے والے کو. عام طور پر وسوسوں سے نجات مانگنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، مگر لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے من شر الوسواس، ایسے وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو الخناس بھی ہے، یعنی خاموشی سے شرارت سے وسوسے پیدا کر دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے.
اور بسا اوقات آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کس بدنیتی کے ساتھ آپ کے دل میں ایک شک کا بیج بو گیا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، ایک ایسا دور آنے والا ہے جب کہ یہ خناس تمام دنیا میں خدا کے خلاف، اس کی ربوبیت کے خلاف، اس کی الہیت اور ملکیت کے خلاف وسوسے پھیلانا شروع کرے گا. اور آج کا یہ وہ دور ہے جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں ایسے فلسفے پیدا ہو چکے ہیں جو خدا کو رب نہیں بناتے بلکہ دنیا کے طاقتور ملکوں کو رب بناتے ہیں، اور ان سے احتیاج کا تصور اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہر حاجت کے وقت سب سے پہلے بڑی طاقتیں ذہن میں آتی ہیں کہ فلاں سے مدد مانگیں، فلاں سے مدد مانگیں گے. مسلمان ممالک کو دیکھیں، جب ضرورت پڑتی ہے وہ کشکول اٹھاتے ہیں، کبھی امریکہ کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی روس کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی چین کی طرف چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہ ہمارا خدا ہے. بس عملی دنیا میں آج وہ زمانہ ہے جب کہ ہمارے الہ بکھر چکے ہیں اور بہت سے بن چکے ہیں اور رب بھی بہت سے اور ہو چکے ہیں. تو فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کہ تمہارے ایمان کی جڑیں کھوکھلی پیدا کرنے والی طاقتیں پیدا ہوں گی. وہ تمہارے دل میں وسوسے پیدا کریں گی اور تم ان وسوسوں کے نتیجے میں نہ خدا کو اپنا رب سمجھو گے، نہ اپنا بادشاہ سمجھو گے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بادشاہ سمجھنے لگ جاؤ گے اور نہ ان کو معبود سمجھو گے، کیونکہ فی الحقیقت تمہارے دل میں تمہاری آرزوؤں کی عبادت ہو رہی ہوگی. فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وہ شر پیدا کرنے والی طاقتیں ہیں جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جو بڑے لوگوں میں سے بھی ہیں اور چھوٹے لوگوں میں سے بھی ہیں، کیپٹلسٹ بھی ہیں اور بورژوا بھی ہیں، پرولیٹریٹ بھی ہیں. بورژوا بھی ہیں اور پرولیٹریٹ بھی ہیں، کیپٹلسٹ بھی ہیں اور سائنٹیفک سوشلسٹ بھی ہیں. الجن سے یہاں مراد بڑی بڑی طاقتیں اور عظیم الشان طاقتیں ہیں، اور ناس سے مراد عوامی طاقتیں ہیں. تو یہ دعا اس زمانے کے اوپر ہر پہلو سے اطلاق پا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور اپنے جسم پر ملتے تھے. اس میں کوئی سپرسٹیشن نہیں ہے، دعا تو خدا سنتا ہے، جسم پر ملتے کیوں ہیں؟ اصل بات یہ ہے، یہ محبت کا اظہار ہے. بعض دفعہ کسی پیارے کا کپڑا انسان کو مل جائے، اسے انسان اپنے جسم پر ملتا ہے، اپنے منہ سے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے. بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جسم پر ملنا اس غرض سے نہیں تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ اگر جسم پر مل لی گئی تو میں بلاؤں سے بچ جاؤں گا. آپ تو محفوظ مقام پر تھے، آپ کو تو ہمیشہ سے خدا کی حفاظت حاصل تھی اور دعائیں خدا سے کیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ حفاظت خدا کی طرف سے آئے گی. بس جسم پر دعاؤں کو پھونک کر ملنا سوائے عشق اور محبت کے اظہار کے اور کچھ نہیں. خدا کے کلام کو پڑھتے تھے، دل اس میں ڈوب جاتا تھا، محبت اچھلنے لگتی تھی، بڑے پیار کے ساتھ ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اپنے جسم پر اس پیارے کلام کو ملتے تھے. اس جذبے اور ولولے کے ساتھ اگر جماعت دعائیں کرے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انعام پانے والوں کی جس راہ کی ہم تمنا کرتے ہوئے روزانہ 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس صراط مستقیم پر جس پر ہم سے پہلے وہ لوگ چلتے رہے جن کو تو نے انعاموں کے لیے چن لیا، جن پر تو نے انعاموں کی بارشیں نازل فرمائی. بس یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم ان دعاؤں کا حق ادا کرنے والے ہوں اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہم ان راہوں پر چلیں جہاں ہمیشہ اللہ کی طرف سے انعام کی بارشیں برستی رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں نے جمعے کا آغاز جمعے کے معنی کے بیان سے کیا تھا اور یہ میں نے آپ کو خوشخبری دی تھی کہ ہم آج جماعت احمدیہ وہ جماعت ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں ملتا ہے، اور آخری زمانے کے لوگ جو پہلے زمانے کے لوگوں سے ملائے جائیں گے، وہ اللہ کے فضل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے. اس سے آپ ان پہلوں سے ملیں گے، اس کے بغیر نہیں. لیکن یہ زمانہ اور لحاظ سے بھی جمع کا زمانہ ہے. اتنے دور دور کے ممالک ایک جگہ مختلف رنگ میں جمع ہو جاتے ہیں کہ انسان کی عقل حیرت میں مبتلا ہوتی ہے. اور خدا تعالیٰ نے اس بات کو مزید یقین دلانے کے لیے ہمیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا سورہ جمعہ سے گہرا تعلق ہے، ایسی نئی ایجادات فرما دی ہیں جن کے نتیجے میں یہاں بیٹھے ہم دور دور کے احمدیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اکٹھے ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں. عید کا جو خطبہ میں نے دیا تھا اس کے متعلق ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بیک اسی وقت 24 دنیا کے ممالک میں سنا جا رہا تھا، اور دنیا کی 63 جماعتیں اس کو سن رہی تھیں براہ راست. اب یہ سلسلہ انشاءاللہ پھیلتا چلا جائے گا، اور ظاہری طور پر بھی صرف جماعت احمدیہ ہے، اور صرف جماعت احمدیہ ہے جس کو خدا نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس طرح ایک زمانے کے مختلف لوگوں کو بھی ایک ہاتھ پر جمع کر دے. بس ان معنوں میں یہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے اور ذمہ داریوں کو بڑھانے والی بات بھی ہے.